الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ کے نبی کا ایک ارشاد چل رہا تھا گزشتہ 2 جمعوں سے کہ آیت المنافق 3: اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. وفي رواية وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. کہ اللہ کے نبی نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں: بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو توڑ دیتا ہے، اس کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے. اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعِمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ. اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو اور روزہ رکھتا ہو، اپنے خیال میں اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، لیکن اس میں علامات منافقین کی ہیں. یہ منافق کی نشانیاں ہیں. یہ کوئی صحیح مسلمان کہلانے کے لائق نہیں اور صحیح مومن کہلانے کے لائق نہیں ہے کہ بات کرے اور جھوٹ بولے، وعدہ کرے اور توڑ دے، اور امانت رکھوائی جائے اور خیانت کرے. تیسری چیز عرض کرنی تھی، امانت میں خیانت. امانت میں خیانت. ہمارے ہاں امانت کا ایک تصور یہ ہے، کسی کے پاس کوئی رقم رکھوائی جائے، جب طلب کی جائے تو وہ اسے ادا نہ کرے، ٹال مٹول کرے، اسے استعمال کر لے. یہ خیانت سمجھی جاتی ہے. یہ ایک خیانت، امانت میں خیانت کی ایک شکل تو ہے، لیکن سارا مفہوم امانت اور دیانت کا اس میں نہیں آتا. یہ اس کی ایک شکل ہے کہ یہ شخص بھی خائن ہے جس نے یہ کام کیا. لیکن شریعت کی نظر میں امانت کا وسیع مفہوم ہے، اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ کسی پر بھروسہ کر کے کوئی اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے، کوئی ذمہ داری ڈالی جائے اور وہ اس بھروسے پہ پورا نہ اترے، یہ خیانت ہے. کسی ملازم کو رکھا بھروسہ کر کے کہ یہ کام اچھے طور پہ بجا لائے گا، اور اس کی ایک تنخواہ مقرر کر دی، لیکن تنخواہ پوری لیتا ہے، کام پورا نہیں کرتا. یہ خائن آدمی ہے. یہ اس کے اندر نفاق کی علامت ہے. ایک شخص نے ملازمت اختیار کی اس امید سے کہ یہ صاحب اچھا آدمی ہے، مجھے میری مزدوری پوری دے گا. اس نے اپنا کام پورا کیا، لیکن جب ادا کرنے کا وقت آئی مزدوری تو اس میں اس نے کمی کر دی. یہ اس نے خیانت کی. تو امانت کا مفہوم یہ ہے کہ کسی شخص پر کسی معاملے پہ بھروسہ کیا جائے، اسے یہ ذمہ داری سپرد کر دی کہ یہ افسر ہے، یہ اس کے پاس منصب ہے، یہ اس کا عہدہ ہے. اس بھروسے پر اسے یہ دے دیا گیا، لیکن اگر اس میں یہ معاملہ پورا نہیں اترتا، یہ شخص خائن ہے، مومن نہیں ہے. اس کے اندر نفاق کی علامت ہے. کہنے میں ملک کے بہت سارے مسائل ہیں، لیکن اگر سب کا سرا تلاش کیا جائے تو نظر آتا ہے مزاجوں میں خیانت آ چکی ہے. اللہ کے ہاں جواب دہی کا احساس مٹ چکا ہے. کسی کا کسی ادارے کے اندر کام پڑ جائے، سرکاری ادارے کے اندر، قیامت ٹوٹ پڑتی ہے. پتہ ہے کہ یہ کام نہیں ہوگا، صاحب کرسی پہ نہیں ہے، ساتھ دوستوں کے ساتھ گئے ہوئی ہیں، آج آپ کا کام نہیں ہو سکتا.
اگر یہ احساس ہوتا کہ میں حرام کھاؤں گا، اگر میں نے اس امانت میں خیانت کی، بچوں کو حرام کھلاؤں گا، اپنی اولاد کو حرام کھلاؤں گا، اور بغیر کام کیے میں نے تنخواہ لے لی، تو میری اولادیں حرام سے پرورش پائیں گی۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا کرتے تھے جس کوش کی پرورش حرام مال سے ہو وہ تو جہنم کا زیادہ مستحق ہے۔ اگر یہ جواب دہی کا احساس ہوتا اور یہ خوف ہوتا تو ہمارے قومی اداروں کا حال یہ نہ ہوتا۔ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لا ایمان لمن لا امانت لہ، ارے بھائی اس کا تو ایمان نہیں ہے جس کے ہاں امانت نہیں ہے، جس کے ہاں امانت نہیں ہے۔ کہنے میں تو کہہ رہے ہیں کہ نوکریاں نہیں ہیں، ملازمتیں نہیں ہیں، لیکن اللہ نے ملازم کے دو خوبیوں کا تذکرہ فرمایا۔ ملازم جس سے آپ معاملہ کریں اس میں کون سی خوبیاں ہونی چاہیے؟ انہ لقوی امین، ایک تو وہ اپنے کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اور دوسرے اس کے اندر دیانت موجود ہو۔ اللہ، ایک تو اس کے اندر کام کرنے کی صلاحیت موجود ہو، دوسرا اس کے اندر دیانت موجود ہو، خیانت نہ کرے۔ اگر کسی ملازم میں آج بھی یہ پیدا ہو جائے، سچ کہہ رہا ہوں اس کے لیے جگہ بہت، بلکہ کوئی باکردار اور امانت دار ملازم چلا بھی جائے کسی مجبوری کی وجہ سے، تو اسے صاحب کہتے ہیں جب بھی واپس آنا تو مجھے ضرور بتانا، دیانت کی اتنی قیمت ہے، جب بھی آؤ تو ہمیں ضرور بتانا۔ انہ لقوی امین، کہ اس کے اندر کام کرنے کی صلاحیت بھی ہے اور اپنے فرائض میں خیانت نہیں کرتا، دیانت دار ہے، دیانت دار ہے۔ لیکن میرے عزیزو آج ایسی بددیانتی ہے کہ یہ تو اس پر تو مظاہرہ بھی ہے، مطالبہ بھی ہے کہ ہمارے حقوق ادا نہیں ہو رہے، لیکن آج اندر سے یہ احساس نہیں اٹھتا کہ میرے ذمے جو فرائض تھے وہ کتنا پورا کر رہا۔ کہنے میں تو اب یہ لطیفہ لگتا ہے، لیکن اللہ کے بندے اس زمین پر ایسے بھی گزرے ہیں، اور زیادہ دور کی بات نہیں۔ حضرت شیخ الہند حضرت محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم تھے، اور پھر اسی ادارے کے اندر وہ شیخ الحدیث بنے۔ اس ماحول کی تربیت اور اس ماحول کی تعلیم وہ کوئی عام یونیورسٹیوں کی طرح ادارہ نہیں تھا کہ وہاں استاد کا کام تنخواہ لینا ہو اور بچوں کا کام ڈگری لینا ہو، نہ استاد کو پڑھانے کی فکر، نہ بچوں کو پڑھنے کی فکر، ہاں، نہ اس کو اپنے فرائض کا احساس، نہ ذمہ داری کا احساس، وہ ایسا ادارہ کم از کم نہ تھا۔ تو حضرت وہاں پہلے طالب علم تھے، پھر ترقی کرتے کرتے علم و عمل کی برکت سے وہاں کے شیخ الحدیث بنے۔ حضرت کی اس ادارے میں تنخواہ 10 روپے تھی، بڑا عرصہ ہو گیا تھا، پرانے ہو چکے تھے، عمر بھی بڑھ گئی تھی، اور آپ کا تقوی اور آپ کی جسے کہیں کہ تجربہ بھی بڑھ چکا تھا، تو مجلس شورا نے فیصلہ کیا کہ اب آپ کی تنخواہ 15 روپے کر دی جائے۔ حضرت کے پاس یہ چیز گئی کہ اب تنخواہ 15 روپے۔ حضرت نے فرمایا بھائی یہ مجھے 15 روپے اس دفعہ کیوں ملے ہیں؟ اس لیے کہ اب تو میں پہلے کی طرح صحت مند نہیں، اور پہلے کی طرح میں اسباق محنت سے نہیں پڑھا سکتا، اب میری مصروفیت اور بھی بڑھ گئی ہیں، اب میرے جسم میں وہ طاقت بھی نہیں کہ میں ذمہ داری پورے طور پہ ادا کر سکوں، اور آپ میری تنخواہ بڑھا رہے ہیں، کم کرنی چاہیے تھی۔ اللہ اکبر، ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ کم کرنی چاہیے تھی، آپ بڑھا رہے ہیں۔ تو انہوں نے اصرار کیا حضرت آپ کی ضروریات بڑھ گئیں، آپ کا تجربہ بڑھ گیا، تو فرمایا نا ایسا نہیں ہو سکتا، اور آخر حضرت اسی بات پہ راضی ہوئے، اگر کم نہیں کر سکتے آخری درجہ یہ کہ 10 تک ہی رکھو۔ اللہ اکبر۔ بظاہر میرے عزیزو یہ بات آج کے دور میں عجیب سی لگتی ہے،
لیکن جس شخص کو اللہ کے ہاں جواب دہی کا احساس ہو کہ پیسہ تو آ رہا ہے، دولت بھی آ رہی ہے، لیکن کل قیامت میں اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ تم نے اپنے فرائض بھی پورے کیے تھے اور جس ذمہ داری کی بنیاد پر یہ تنخواہ ملی، پیسہ ملا، وہ ذمہ داری بھی پوری کی تھی، تو اللہ کے یہاں کیا جواب دوں گا؟ اللہ کے یہاں کیا جواب دوں؟ ہمارے عزیزو، اب یہ بددیانتی ایسی رچ بس گئی کہ اسے سمجھداری سمجھا جاتا ہے۔ تو اگر یہ دیکھ لیا جائے کہ آج یہ نفاق کیسا میرے معاشرے کے اندر رچا بسا ہوا ہے کہ خیانت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا مزاج بنایا تھا کہ وہ حضرات عہدہ لینے سے گھبرایا کرتے تھے کہ اس ذمہ داری کو پتہ نہیں نہ جانے پورے طور پہ ادا کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے اذا وسد الامر الى غیر اہلی فانتظر الساعہ، جب تم دیکھو کہ ذمہ داریاں نااہلوں کے پاس جانے لگیں تقسیم ہونے لگیں، پھر انتظار کرو قیامت کی، پھر انتظار کرو۔ اور سچ یہ ہے کہ جب اس ملک کے گلستان میں ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے تو نہ جانے انجام گلستان کیا ہوگا۔ کہ آج وہ احساس مٹ گیا کہ یہ ذمہ داری ہے، یہ ایک امانت ہے، اور منافق کی نشانی ہے وہ خیانت کرتا ہے، وہ کرپشن کرتا ہے، مسلمان نہیں کرتا، وہ اپنی ذمہ داری کا اسے احساس نہیں ہوتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن سچا ہوتا ہے، مومن وعدہ وفا کرتا ہے، مومن امانت میں خیانت نہیں کرتا، کہ جو اس کی ذمہ داریاں ہیں۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی مجلس میں گفتگو ہوئی، کسی نے آپ سے مشورہ لیا، کوئی آپ سے بات پوچھ رہا ہے اور اس کی چاہت یہ کہ کسی اور کو خبر نہ ہو اور آپ نے اس بات کو پھیلایا تو خائن آدمی۔ المجالس بالامانہ، مجلسیں بھی امانت ہوتی ہیں، راز کی باتیں، مشورے کی باتیں، یہ بھی امانت ہے۔ ایک شخص نے آپ پہ اعتماد کیا اور آپ پر اعتماد کر کے آپ سے مشورہ لیا کہ یہ شخص کسی کا تذکرہ نہیں کرے گا، یا اس بنا پر اعتماد کیا کہ یہ صحیح مشورہ دے گا، اگر آپ نے مشورہ غلط دیا، جو آپ کے خیال میں صحیح تھا وہ رائے نہیں دی، تب بھی یہ خیانت ہے، اللہ، تب بھی یہ خیانت ہے۔ ارے میرے عزیزو، آج جو میرے معاشرے سے اعتماد ختم ہو گیا، اعتبار ختم ہو گیا، اعتبار ختم ہو گیا، اعتماد ختم ہو گیا، بھروسے کی فضا ختم ہو گئی، وجہ وہی ہے، ہر طرف خیانت ہے۔ کس پر اعتماد کریں، کس سے مشورہ کریں اور کس سے رائے لی جائے، اعتماد نہیں رہا۔ وجہ یہ کہ مزاجوں کے اندر نفاق سرایت کر گیا، نفاق، اور یہ گناہ ایسا رچ بس گیا کہ بدقسمتی سے اس پر توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی، اس پر توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوتی، کتنی بڑی خیانت کرنا۔ تو میرے عزیزو، یہ امور دنیا کے اندر خیانت ہے کہ ذمہ داری آپ کے سپرد کی، آپ کے ساتھ معاملہ کیا اور آپ نے اس ذمہ داری کو پورا نہیں کیا، تنخواہ لے رہے ہیں، وقت پہ کام نہیں کر رہے، آپ ایک منصب پہ آئے ہیں اور اس منصب کی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے۔ اور دوسری طرح امانت کا مفہوم اس سے زیادہ وسیع، سبحان اللہ، اللہ کہہ رہا یہ آنکھ بھی امانت ہے، یعلم خائنۃ الاعین، یعلم خائنۃ الاعین، اس آنکھ سے دوسروں کی بیٹیوں کو نہ دیکھنا، یہ تم نے اس آنکھ کی نعمت میں خیانت کی ہے، اس سے دوسروں کی بہنوں کو نہ دیکھنا، اس سے آنکھ کی خیانت کر رہے ہو۔ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ اس خیانت کو جانتا ہے۔ یاد رکھنا
اگر تمہاری شہوت بھری نگاہوں سے دوسروں کی بیٹیاں محفوظ نہیں تو پھر تمہارا گھر کا حرم بھی محفوظ نہیں رہے گا، پھر تمہارا گھر کا حرم بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ وہ دیکھ رہا ہے، اور عدلے کا بدلہ دنیا میں ہوتا ہے، جو بویا جاتا ہے وہ کاٹا جاتا ہے۔ بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اگر کوئی نوجوان بدکار ہو گیا اور اس نے کسی بچی کی عزت و آبرو خراب کر دی اور اس پر اسے ندامت اور شرمندگی نہ ہوئی، تو وہ یقین کر لے کہ اس کے گھرانے پہ یہ قرض ہے، اور اس کے قرض کے اندر کوئی نہ کوئی عورت اس قرض کو ضرور چکائے گی، اندھیر نگری نہیں ہے۔ اگر اس نے یہ خیانت کر لی تو یہ اس کے گھرانے پہ قرض ہے، کوئی اس کا قرض ضرور چکائے گا، اس کے گھر کی عورت۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہنے لگا، یا رسول اللہ اعتماد کوئی نہیں مجھے اپنے گھرانے پر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تعفو نساؤکم، تعفو نساؤکم، تم پاک دامن بن جاؤ، تمہاری عورتیں پاک دامن بن جائیں گی۔ تعفو نساؤکم، تم پاک دامن بن جاؤ، تمہاری عورتیں پاک دامن بن جائیں گی۔ تو میرے عزیزو، خیانت کا دورہ بہت وسیع ہے، منافق کی نشانی ہے، وہ آنکھ اللہ کی نعمت میں خیانت کرے، زبان اللہ کی نعمت ہے اس میں خیانت کرے، آنکھ اللہ کی نعمت ہے اس میں خیانت کرے۔ یہی وجہ ہے اسلام میں خودکشی حرام ہے، اس لیے کہ یہ پورا جسم اللہ کی طرف سے امانت ملا ہوا ہے، اسے اختیار نہیں کہ جو چاہے اسے کر لے، اسے اختیار نہیں۔ اگر وہ خودکشی کرے گا تو حرام کی موت مرے گا، اس لیے کہ اس نے امانت میں خیانت کی ہے، اس نے اس امانت میں خیانت کی ہے۔ تو میرے عزیزو، اسلام میں امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے، اور وہ شخص بھی خائن ہے جو اپنی ذمہ داری کو پورے طور پہ نہیں ادا کرتا، مجلس کی باتیں باہر پھیلا دیا کرتا ہے، راز کی باتیں دوسروں کو بتا دیتا ہے، مشورہ دینے میں خیانت کرتا ہے، یا اپنی فرائض کو پورے طور پہ ادا نہیں کرتا، اور وہ شخص بھی خائن ہے جو اللہ کی جسم کی نعمتوں کے اندر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، یہ شخص بھی اللہ کی نعمتوں میں خیانت کر رہا ہے۔ اور اللہ قرآن میں کہہ رہا، یعلم خائنۃ الاعین، اللہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، اللہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ تو میرے عزیزو، دیانت، امانت، یہ مومن کی نشانی ہے، مومن دیانت دار ہوا کرتا ہے۔ ہاں، اللہ کے نعمتوں کے اندر بھی دیانت کرتا ہے، اور مخلوق کے فرائض کے اندر بھی دیانت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، باپ نے اعتماد کیا اپنے بیٹے کے لیے ایک داماد پر بھروسہ کیا، باپ نے اعتماد کیا اپنی بیٹی کے لیے ایک داماد پر اعتماد کیا۔ اللہ اکبر، ذرا سوچے تو صحیح، اگر میں آج بددیانتی کروں گا دوسروں کی بیٹی کے معاملات میں اور فرائض کے معاملے میں، تو اس کے گھر میں پھر خوشیاں نہیں رہ سکتی۔ یہ بھی کسی کی گھر کی بیٹی ہے، یہ بھی کسی کی گھر کی بیٹی ہے، اس کی بھی ماں ہے، اس کا بھی باپ ہے۔ اگر اس کے معاملے میں آج خیانت کی تو پھر کل میری بیٹی بھی کسی گھر جائے گی، کل میری بہنہ بھی کسی گھر میں جائے گی۔ ہاں، عجیب بدقسمتی ہے۔ اگر آج ساس جو اپنے داماد میں خوبیاں دیکھنا چاہتی ہے، وہی خوبیاں اگر بیٹے میں پیدا ہو جائیں تو اسے برداشت نہیں ہوتی۔ جو خوبیاں اپنے داماد میں دیکھنا چاہتی ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ ایسا رہے، بیوی کے ساتھ ایسا رہے، بیوی کے ساتھ ایسا رہے، اگر وہی خوبیاں اپنے بیٹے میں پیدا ہو جائیں برداشت نہیں ہوتی، برداشت نہیں ہوتی۔ اور میرے عزیزو، جو آج ماں اپنی بیٹی کے لیے سہولت چاہتی ہے دوسرے گھر میں، ایک لمحے کے لیے اگر وہ باپ اور ماں سوچ لے کہ دوسروں کی بیٹی میرے گھر میں آئی ہے، کیا میرا رویہ بھی اس کے مطابق ہے؟ میرا طرز عمل بھی ویسا ہی ہے جیسے میں پسند کرتی ہوں؟ ایک تماشا ہے خیانت کا، ایک تماشا ہے ناانصافی اور ظلم کا۔ ہاں،
یہ ظالم ایسے نہیں مسلط ہوئے میرے عزیزو، یہ تو اللہ کی سنت ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم ظالموں پر اس سے بڑے ظالم مسلط کیا کرتے ہیں۔ جب ہر گھر کی دہلیز میں اور ہر گھر کی چار دیواری میں اور ہر دکان اور ہر فیکٹری میں ظلم رچا بسا ہو تو پھر عادل نہیں آئیں گے، پھر منصف نہیں آئیں گے، اس سے بڑے ظالم مسلط ہوں گے۔ اس لیے ایک جاتا ہے، اس سے بڑا ظالم کرپشن والا آگے نظر آتا ہے۔ ایک کی جان چھوٹتی ہے، دوسرا اس سے بڑا آگے بیٹھے تیار بیٹھا ہوتا ہے۔ جب تک قوم کا مزاج نہیں بدلے گا، اپنے مزاجوں میں انصاف نہیں کریں گے اور اپنی غلطیوں پر ندامت نہیں ہوگی، میرے عزیزو حالات بدلنا آسان نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم ظالموں پر ظالم مسلط کیا کرتے ہیں۔ اگر قوم کے کسی حصے کو شعور ہو جائے کہ میری غلطی، میری زندگی خیانت والی ہے اور میری زندگی نا انصافی والی ہے، اور اللہ کی طرف رجوع ہو جائے اور اپنی غلطیوں پر بارگاہ الہی میں توبہ اور استغفار ہو جائے، ہو سکتا ہے اللہ اس قوم کی قسمت بدل دے، اللہ اس قوم کی قسمت بدل دے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے صدا عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔